إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء بهاء وبهاء أمتي القرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اگر ہم اس قرآن مجید کو اتار دیتے پہاڑوں کے اوپر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور خشیت سے پھٹ جاتے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کے واسطے ایک زینت ہوتی ہے، اور میری امت کی زینت قرآن کریم ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. حضرات گرامی،
جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ حشر 28واں سپارہ، سورت کی آیت نمبر 21۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ایک موضوع شروع کیا تھا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے۔ دنیا کائنات کے اندر اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ دنیا کائنات کے اندر اس جیسا علم کوئی نہیں۔ یہ کتاب لا ریب بھی ہے، لا جواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، با کمال بھی ہے، اور کائنات کے پیدا کرنے والے رب العالمین کا پاکیزہ کلام ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کر کے پھر ان کو بولنا سکھایا، تاکہ انسان اپنی بولی سے، اپنی زبان سے ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر شرف، مقام اور بزرگی حاصل کرے، اور زبان کے اس بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے گائے، اور زبان کی اس گویائی کے ساتھ پھر اس قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کا شرف اس کے بولنے سے ہے، اس کی گویائی سے ہے، اور زبان کے بیان کا شرف قرآن مجید کی تلاوت سے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت کو پیدا فرما دے، اور ہمیں قرآن مجید کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، بطور خاص آخری نبی اور آخری امت کے لیے۔ اور یہ کتاب رہتی دنیا تک نور بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، رہنمائی کا سامان بھی ہے، نجات بھی ہے، نجات کا سامان بھی ہے، اور گمراہیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید سے میرے بھائیوں روح گردانی کرتا ہے، وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، وہ مشرک بھی ہوتا ہے، اور وہ بدعتی بھی ہوتا ہے۔
جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، بد نصیب بھی ہوتا ہے، اور جو قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے میرے بھائیوں وہ دنیا کائنات کا بدبخت بد نصیب ترین بندہ ہے، نہ اس کی زندگی میں ہدایت آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے اور ہدایت اور نور کا روشن مینار ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اس قرآن مجید کا نور منور فرما دے۔ آؤ قرآن مجید کی اپنی زبانی اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ شعراء، یہاں میرے اللہ نے قرآن مجید کا تعارف ان الفاظ سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّهُ تنزیل رب العالمین وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان دنیا والوں کو بتاؤ، پڑھ کے سناؤ کہ ہے لوگوں یہ کتاب کسی غیرے کی نہیں اور کسی کی اپنی گھڑی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ تنزیل رب العالمین، یہ آسمانوں والے رب العالمین کی طرف سے ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کو پالنے والا رب ہے اور جس نے دنیا کو بسایا وہ رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی گئی کتاب ہے، نازل بہ روح الامین، اور اس کو لے کے آنے والا وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اس کتاب کو اتارنے کے لیے ہم نے دنیا کائنات کے اندر جو سب سے پاکیزہ ترین دل وہ محمد کریم علیہ السلام کا دل مبارک ہے، ہم نے آپ کے دل کا انتخاب کیا ہے بلسان عربی مبین، اور اس قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ اس قرآن کی زبان اتارا کس نے؟ رب العالمین نے۔ لے کے کون آیا؟ جبریل امین۔ امین امین اس کی صفت ہے، وہ امانت دار فرشتہ ہے، اور نازل کس پہ ہوا؟ صادق اور امین کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوئی یہ کتاب رب العالمین کا کلام ہے اور جبریل اس کو لے کے آئے ہیں اور اس قرآن کی زبان عربی ہے۔ اچھا جی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے، اے قرآن یہ تو بتا دو نا تیرے آنے کا موسم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے دنیا والوں، اللہ پاک نے جس موسم کا انتخاب کیا قرآن مجید کو اتارنے کے لیے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کا انتخاب کیا، اور اس مہینے کے اندر بھی ایک بڑی بابرکت رات ہے برگزیدہ جو کہ 83 سال 83.5 سال مہینے
مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اس رات کا رب العالمین نے انتخاب کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا رب العالمین نے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا قرآن کے آنے کا موسم رمضان ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا قرآن کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کی جانے والی وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مختصر تعارف ہے قرآن مجید کا میرے بھائیو۔ اچھا یہ کتاب آئی کیوں ہے، پھر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سن لو۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محمد، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ یہ کتاب پڑھ کر دنیا کائنات والے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے منور راستے پہ چلے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ دنیا والوں کو اندھیروں سے نکالیں، من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف لے آئیں، اور وہ روشنی ہدایت اور ایمان اور صراط مستقیم اور توحید کی دولت ہے۔ یہ کتاب بڑی بزرگی والی کتاب ہے مسلمانوں، اس کی عظمت کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین آپ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشیت اللہ، آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے، خشیت سے، اللہ کے خوف سے قرآن پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی قوت والی یہ کتاب ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے، جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، زمینوں نے اٹھانے سے انکار کیا، دیگر مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کیا، اٹھایا اس قرآن کو تو انسان تیرے دل نے اٹھایا۔ معلوم ہوتا ہے انسان کے دل کو اللہ نے بڑے ہی طاقتور بنایا ہے کہ پہاڑ تو اس کتاب کی تاب نہ لا سکے، لیکن انسان کے اس دل نے، انسان کے سینے میں جو ایک لوتھڑا گوشت کا محفوظ ہے، اس نے اس قرآن کو اٹھا لیا ہے۔ اٹھا تو لیا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ قرآن نے آپ سے دو وعدے کیے ہیں، توجہ کرنا۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے، پیغمبر کا فرمان سچا ہے۔ رب نے اس قرآن مجید کے اندر تمہارے ساتھ دو وعدے کیے ہیں، لیکن ہر اس آدمی کے ساتھ کیے ہیں جو اس قرآن کی پیروی کرے گا، جو اس قرآن سے محبت کرے گا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، جو اس قرآن کو سیکھے گا، جو اس قرآن کو سکھائے گا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا۔ ہر اس انسان کے ساتھ دو وعدے کیے میرے رب نے۔ اللہ اکبر۔ وہ دو وعدے سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اے میرے پیغمبر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو بھی کوئی میری اس قرآن مجید کی اس کتاب کی پیروی کرے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو بھی اس کتاب کی پیروی کرے گا، جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھے گا اور عمل کرے گا، مسلمانوں اللہ فرماتے ہیں میرے دو وعدے ہیں اس کے ساتھ، فَلَا يَضِلُّ، پہلا وعدہ فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ جو قرآن کو پڑھے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ گمراہ، یہ پہلا وعدہ ہے رب کا۔ جو قرآن پڑھے گا، اس کی پیروی کرے گا،
فلا یضل، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو قرآن پڑھے گا وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، جو قرآن پڑھتا ہے وہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں جا سکتا، اور جو قرآن پڑھتا ہے میرے بھائیوں منافق نہیں رہ سکتا، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، ولا یشقی، جو قرآن پڑھے گا وہ بد نصیب نہیں ہو سکے گا، وہ بد نصیب بھی فلا یضل ولا یشقی، اللہ کے یہ وعدے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو آج ہم فرقہ واریت کی لعنت سے بچ جائیں، قرآن کہتا ہے فلا یضل، قرآن پڑھو تو گمراہی سے بچ سکو گے۔ فرقہ واریت کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ لعنت اسی لیے پھیلی ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لی ہے، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو اس کی تابعداری نہیں کی ہے، اس لیے یہ فرقہ واریت پھیلی اور لوگ گمراہ ہو گئے۔ فلا یضل ولا یشقی، قرآن پڑھو گے، اس کی پیروی کرو گے، بد نصیبی سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں اللہ کی بات کو سمجھو، قرآن کے پیغام کو سمجھو، اللہ کی قسم اس میں شک اور شبہ کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی پیروی کرو، گمراہی سے بھی بچو گے، اور اس قرآن کی پیروی کرو تمہیں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ بد نصیبی سے بچنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ دکھوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، اور اگر آپ جانی اور مالی نقصانات سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ سعادت مندی چاہتے ہو، اگر آپ آسودہ حالی چاہتے ہو، اگر آپ اپنے مالوں میں برکت چاہتے ہو، اگر آپ بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہو، بے اطمینانی کا خاتمہ چاہتے ہو، فلا یشقی، ہر قسم کی بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، تو آپ فمن اتبع ہدایا، اس قرآن کی پیروی کرو۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے بھائی، آؤ تو صحیح۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور قرآن کی پیروی اختیار کر کے بد نصیبی اور بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ تو میرے بھائیو، قرآن تمہیں پکارتا ہے، پھر پکارتا ہے، آپ ادھر جا رہے ہو، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، قرآن پیچھے سے تمہیں آواز دیتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اور لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ آؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بریلوی ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ دیوبندی تو کہاں جاتا ہے؟ حنفی شافی تو کدھر جا رہا ہے؟ مالکی حنبلی کدھر جاتے ہو؟ آؤ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، واپس آؤ، قرآن کہتا ہے واپس آؤ۔ کہاں جاتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پیسے ٹکے کے پیچھے دن رات سرگرداں بھاگنے والوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دن رات کوٹھیاں بنگلے بنانے والوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کے پاس نہ آنے والوں، قرآن کو سینے سے نہ لگانے والوں، قرآن کو محبت سے نہ پڑھنے والوں، قرآن کو بند کر کے تاکچوں میں سجا دینے والوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ رسم و رواج کے پیچھے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ اہل حدیثوں، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن ہمیں آوازیں دیتا رہ گیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، اہل حدیثوں، مسلمانوں، مومنوں، مردوں، جوانوں، عورتوں، کہاں جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، واپس آؤ، تمہارا رب اور تمہارے رب کی کتاب قرآن کلام وہ تمہارا منتظر ہے، واپس آ جاؤ۔
لیکن ہم نے قرآن کی ایک نہ مانی۔ اللہ کی قسم قرآن ہمیں آوازیں دیتا رہ گیا، قرآن ہمیں پکارتا ہی رہ گیا، لیکن ہم نے انگلش ہم نے پڑھی، میتھ ہم نے پڑھی، سائنس ہم نے پڑھی، ڈاکٹریٹ ہم نے کی، اور بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے بڑا بڑا پیسہ خرچ کر کے ہم نے پڑھا، سب کچھ کیا، عہدے کرسیوں کے لیے ہم سچ پٹاتے رہے، لڑتے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے، اور اپنے سیاسی لیڈروں کے اشاروں پر دن رات ہم نے میرے بھائیوں چوکوں میں گزار دیے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی نہیں مانی، ہم نے تو قرآن کی ہم نے نہیں مانی، قرآن پکارتا ہی رہ گیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ نون لیگیو، پیپل پارٹی والوں، پی ٹی آئی والوں، کہاں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، تمہیں تمہارا رب بلاتا ہے، رب تمہیں بلاتا ہے کہ گمراہیوں سے بچ جاؤ، رب تمہیں بلاتا ہے بدبختی سے بچ جاؤ، رب تمہیں بلاتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، رب تمہیں بلاتا ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آؤ میرے بھائیو، یہاں پر میں ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انعام فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اے دنیا والوں، اے دنیا والوں اور انسانوں اور مسلمانوں، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارک، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تمہیں چاہیے کہ اس کتاب کی پیروی کو اختیار کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لعلکم ترحمون۔ یہ قرآن مجید ہے مسلمانوں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم پہ اللہ بڑی رحمتیں نازل فرمائے گا، بڑی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ فاتبعوہ، قرآن کے پیچھے چلنے والے بنو، قرآن کو پڑھنے والے بنو، قرآن کو سینے سے لگانے والے بنو، بڑی اللہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن ہم نے رحمتیں یا برکتیں ہم نے تلاش کی دنیا کی ڈگریوں میں، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کی کرسیوں میں، دنیا کے منصب میں، دنیا کے پروٹوکول میں، اور جناب یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہم نے کامیابیاں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، آؤ مسلمانوں اور انسانوں، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی اختیار کرو، اس کی پیروی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بڑی رحمت نازل فرمائے گا۔ لیکن پھر ہم بھاگے، کوئی چائنا کی طرف بھاگا، کوئی روس کی طرف بھاگا، کوئی یورپ کی منڈیوں کی طرف بھاگا، کوئی کالج یونیورسٹی کی طرف بھاگا، قرآن بلاتا رہ گیا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اس کتاب کو سمجھنے والے بنو اور اس کو سینے سے لگا لو تاکہ اللہ تمہیں برکتیں دے اور بلندیاں بھی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا لگن کیا تھا، قرآن سے ان کی محبت کیا تھی، اور قرآن سے ان کا پیار کیا تھا، اور قرآن سے ان کے لگاؤ کا جذبہ کیسا تھا۔ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کی تلاوت کو سنا، تلاوت قرآن کو سنا، اور صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے نا قرآن مجید کو اس کے نازل ہونے کے لہجے میں سمجھے اور پڑھے، اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔
یہ محبت ہے ان کی. نزولی لہجے میں قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ ابن مسعود کو دیکھو، دن رات قرآن پڑھنے والا. اور یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے ہیں. ہر رات میں ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے ہیں. عمر فاروق کا بیٹا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں نے سنا ہے تو ہر رات میں پورا قرآن مجید پڑھتا ہے. ہاں اللہ کے نبی پورا قرآن مجید ہر رات میں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ آپ پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو، ہر روز ایک پارہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ تیری عمر ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے اور جناب آخری عمر میں قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے گا، مہینے میں ایک بار پڑھا کرو. عبداللہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں پڑھنے کی اور درخواست کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر لو نا، 10 دنوں میں ایک بار قرآن مجید مکمل کر لیا کرو. اور عبداللہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس سے بھی کوئی زیادہ میرے لیے اضافہ ہو جائے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ 7 دنوں سے پہلے تجھے قرآن مکمل کرنے کی اجازت نہیں. یہ صحابی ہے ہر رات پورا قرآن پڑھنے والا، لیکن کرتے کرتے نبی نے اجازت عطا فرمائی کہ چلو 7 دنوں میں قرآن تو پڑھ لیا کر. یہ ان کی محبت ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے. ایک ہم ہیں کہ پورا سال قرآن مجید کو میرے بھائیوں اٹھا کر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہمارا انصاف ہے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے یہاں ہمیں لایا، بسایا، کھلایا، پلایا، سب کچھ دیا، ہمارے لیے ہدایت کا سامان اتارا، اس کے کلام کو ہم نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. یہ مسلمان ہے؟ آگے آؤ. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے اور جناب سر اٹھا کے دیکھا نا، آسمانوں کے اوپر اس کے سر کے قریب ایک روشن چھتری ہے، اس کے اندر جناب چراغ ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں. دوسرے دن پیغمبر کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا او اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے تیری زبان کے اندر اللہ پاک نے وہ مٹھاس اور چاشنی رکھی ہے، آسمانوں سے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے. اگر تو پڑھتا رہتا اور تو تلاوت جاری رکھتا، اپنی نماز ختم نہ کرتا، اور رب محمد کی رب کعبہ کی قسم ہے اے اسید ابن حضیر، یہ دنیا والے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو آسمانوں سے تیرا قرآن سننے آئے تھے. یہ ان کی محبت ہے قرآن سے. ہم نے قرآن کو کیا دیا ہے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیاں ہے، رات کی خاموشی ہے، رات کی تاریکی ہے، آدھی رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی پرسوز آواز کے اندر تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں. اور جناب میرے مصطفیٰ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، باہر گلیوں کے اندر گھومتے گھماتے اس گلی اس دروازے کے پاس چلے گئے جہاں سے قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. آدھی رات کا وقت ہے، قرآن اندر سالم پڑھ رہا ہے، باہر امام الانبیاء کھڑے قرآن مجید سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں. اور پھر جناب اس کو فرمایا او سالم تلاوت جاری رکھو، اللہ پاک کی قسم ہے میں امام الانبیاء یہ تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اللہ پاک نے تیری تلاوت کو بڑا ہی پسند کیا ہے اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ پاک نے میری امت میں تیرے جیسا بندہ پیدا فرمایا. اس رب کا شکر، تیرے جیسا قاری، تیرے جیسا عالم،
تیرے جیسا پڑھنے والا اللہ نے میری امت میں بندہ پیدا فرمایا۔ مسلمانوں، ہم نے قرآن کو کیا دیا ہے؟ آدھی آدھی رات تک فلمیں دیکھنے والوں، آدھی آدھی رات تک ڈرامے دیکھنے والوں، آدھی آدھی رات تک ناچنے گانے والوں، شادیوں پہ کنجر رچانے والوں، تم نے قرآن کو کیا دیا ہے اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ یہ تھے مسلمان، اللہ اکبر، کہ جن کے لیے پورا قرآن اللہ نے تمغوں سے بھر کے اتارا ہے، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے، صحابیت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب و کامران کیا، آخرت کے اندر بھی میرے بھائیوں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ایک اور بندہ ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امین آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے فرمایا ہے، آسمانوں سے مجھے بھیجا ہے، جاؤ میرے محمد کو کہو ابی بن کعب کو قرآن جا کے سنائیں۔ اللہ اکبر، نبی، نبیوں کا سردار، دو جہانوں کا سردار ہے، سرتاج الانبیاء ہے، حکم آتا ہے جا کے اپنے امتی کو قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اٹھے، گئے اس صحابی کے دروازے پر، ابی کے دروازے پر دستک دی، دیکھا دروازہ کھولا تو باہر رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئیے، تشریف لائیے۔ کیسے آنا ہوا؟ میرے مصطفیٰ تشریف فرماتے ہیں اور جناب ابی سے یہ بات کہی، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے حضور آپ کو؟ ہاں ہاں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں آپ کو قرآن سناؤں، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر۔ ابی حیران ہو گئے، ٹھٹک کے رہ گئے، اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس کہ نبی مجھے قرآن سنائے۔ آگے سے سوال کرتے ہیں، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے؟ توجہ فرماؤ، صحابی کیا کہتا ہے، عرش عظیم پر رب نے کیا میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، رب کعبہ کی قسم، اس رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ جاؤ ابی کو قرآن سناؤ۔ میرے رب نے تیرا نام لیا ہے آسمانوں پر۔ اور حضرت ابی رونا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، روتے روتے ہچکی بن گئی، اللہ اکبر، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور صحابی کہتے ہیں، اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی اتنا روتا ہے جتنے زیادہ حضرت ابی روئے تھے اس دن، کہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے پاس کہ میں قرآن سنوں پیغمبر کا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے مسلمانوں، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ یہ انداز ہے ان کی محبت کا۔ وہ چنیدہ لوگ تھے اور قرآن مجید کی پیروی کرنے والے تھے، قرآن مجید کے ہر حکم پہ چلنے والے تھے، قرآن مجید کو سینے سے لگانے والے تھے، محبت سے پڑھنے والے تھے۔ اور میرے مصطفیٰ کے دور نبوت کا سرکاری مذہب اسلام تھا۔ میرے نبی نے قرآن کو نافذ کیا اپنی زندگی میں، اور 10 لاکھ مربع میل پر میرے مصطفیٰ نے قرآن کی حکومت کو قائم فرمایا تھا۔ ہم نے قرآن کو کیا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، پیغمبر نے بھی قرآن کو عالی شان مقام دیا، کیونکہ یہ عالی شان کلام اور کتاب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی، ابو بکر صدیق نے بھی، عمر فاروق نے بھی، عثمان و علی نے بھی، جناب معاویہ نے بھی، سب نے قرآن مجید کو میرے بھائیوں اپنا سرکاری مذہب قرار دیا ہے۔
قرآن کو یہ مقام دیا میرے مصطفیٰ نے، جب ہی کسی کو گورنر بنایا میرے مصطفیٰ نے تو قرآن کے قاری کا انتخاب کیا، جب مصلی کا امام بنایا میرے مصطفیٰ نے تو قرآن کے قاری اور عالم کا انتخاب کیا، جب میرے مصطفیٰ نے کسی لشکر کا امیر بنایا میرے نبی نے تب بھی قرآن کے قاری اور عالم کا انتخاب کیا میرے نبی نے۔ صرف مصلی پر نہیں، جتنے گورنر بنائے گئے اور جتنے بھی امیر لشکر بنائے گئے، رب کعبہ کی قسم دور نبوت اٹھا کر دیکھو میرے مصطفیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لشکر کا امیر اس بیس پر بنایا کہ اس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جب جنگ احد میں شہید ہوئے لوگ 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 کو دفنانا شروع کیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے اچھا پہلے اس کو لے آؤ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، پہلے اس کو دفنایا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، پھر اس کو دفنایا جس کو اس سے کم آتا ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ دفنایا جس کو اس سے کم آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے زندگی میں بھی قرآن کو مقام عطا کیا اور قبر میں دفناتے وقت بھی قرآن کو مقام عطا کیا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں، یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے ملک پاکستان، یہاں پر قرآن کا نظام نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر کھڑا ہونے والا ملک، یہاں پر قرآن کو کوئی مقام نہیں دیا لوگوں نے، شروع سے آج تک نہیں دیا لوگوں نے مقام۔ میرے ابو بکر نے بھی کسی کو گورنر بنایا، قرآن کا عالم تلاش کیا، کسی کو امام بنایا، قرآن کا عالم تلاش کیا۔ میرے فاروق نے بھی کسی کو گورنر بنایا تو قرآن کا عالم تلاش کیا، کسی کو لشکر کا امیر بنایا، قرآن کا عالم تلاش کیا، اور اسی طرح عثمان غنی نے بھی، اسی طرح علی و معاویہ نے بھی۔ لیکن یہاں پر قرآن، اللہ اکبر، مظلوم ترین قرآن، عظیم الشان کلام قرآن مجید جب گیا سینٹ والوں کے پاس، ملک کے بڑے 2 ہی ادارے ہیں اوپر والے، ایک سینٹ ہے ایک اسمبلی، یہاں قرآن ان کے پاس گیا، سینٹ والوں نے بھی قرآن سے معذرت کی، اسمبلی والوں کے پاس گیا، انہوں نے بھی قرآن کو جھنڈی دکھا دی۔ ایمان سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ جب آئین پاکستان کی باری آئی انہوں نے بھی قرآن مجید کو سائیڈ لائن لگا دیا۔ دیکھ لو پورے ملک کے اندر چور کو سزا نہیں ملتی، شرعی سزا نہیں ملتی، شرابی کو بھی شرعی سزا نہیں ملتی، بدکار کو، زانی کو بھی شرعی سزا نہیں ملتی، تہمت لگانے والے کو بھی شرعی سزا نہیں ملتی، اور اگر آپ میں سے کوئی چند آدمی عدالت کے اندر قرآن مجید اٹھا کے چلے جائیں کہ خدا کے واسطے ہمارا فیصلہ اس قرآن کے مطابق کرو، ایمان سے بتاؤ قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ کرے گا آپ کا؟ کیا کون سا ظلم ہے جو قرآن مجید کے اوپر نہیں ڈھایا گیا؟ عوام نے بھی اور حکمرانوں نے بھی، عوام نے بھی ظلم کیا ہے، صرف اس کو تعویذوں کے لیے رکھ دیا، قرآن پہ ظلم کیا ہے، صرف مردوں کے پاس قبروں پہ پڑھ دیا، قرآن کے اوپر ظلم کیا ہے، صرف ختمانے دینے کے لیے پڑھا ہے، قرآن پہ یہ بھی ظلم کیا ہے، یہ تو زندہ جیتے جاگتے لوگوں کے لیے رہنمائی نور تھا، اور میرے بھائیوں ہم نے اس کو مردوں کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن تو زندہ لوگوں کی کتاب ہے، اور ہم نے تیجا، ساتا، چالیسواں ہیں جی، یہاں پر ہم ختمانے، ان چیزوں، تعویذ، گنڈے، یہ کچھ ہم قرآن سے لے رہے ہیں۔ لیکن جب یہ قرآن مجید آیا، ججوں کے پاس آیا، اے ججو اللہ تمہیں کہتا ہے
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور ججو تم فیصلہ کرو اس قرآن کے مطابق، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر دی۔ قرآن کے یا نظام تعلیم والوں کے پاس، وفاقی وزیروں مشیروں کے پاس، میں قرآن ہوں، اللہ نے مجھے اتارا ہے آپ کی رہبری رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے، میں سب سے بڑی ڈگری ہوں، لیکن قرآن مجید کو میرے بھائیوں نظام تعلیم والوں نے بھی جھنڈی دکھا دی، معذرت کر دی، انہوں نے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا۔ نظام تعلیم میں بھی قرآن نہیں، تیری عدالت میں بھی قرآن نہیں، تیری اسمبلی میں بھی قرآن نہیں، تیرے ملک پاکستان کے آئین میں بھی قرآن نہیں۔ قرآن کے ساتھ تو نے بھی ظلم کیا ہے، وزیروں نے بھی ظلم کیا ہے، صدر نے بھی ظلم کیا ہے، وزیر اعظموں نے بھی ظلم کیا ہے، اور جناب عدالتوں کے ججوں نے بھی ظلم کیا ہے، اور جناب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے، عوام آپ نے بھی قرآن سے ظلم کیا ہے، اور تاہنوز ابھی تک یہ ظلم گستاخی کی صورت میں جاری ہے۔ لوگوں نے سر عام یہاں پر قرآن مجید کی اس ملک میں گستاخی کی ہے، آج تک وہ بد نصیب زندہ ہے کہ نہیں؟ آج تک وہ زندہ ہے، تمہاری تحویل میں ہے، تمہاری حفاظت میں ہے، لیکن سنو آج تو اس طرح کر کے بچ جاؤ گے، لیکن کل پل صراط کے اوپر یہ قرآن تمہارا راستہ روکے گا، پل صراط کیسے کراس کر پاؤ گے تم؟ یہاں پر ہی بس نہیں، اس سے بھی آگے پھر ان کنجریوں کو چھوڑا گیا۔ اسلام آباد کے اندر، لاہور کے، پشاور، کراچی کے اندر وہ رنڈیاں، وہ گشتی، وہ رنڈیوں کو چھوڑا گیا، انہوں نے بھی میرے مصطفیٰ کی توہین کی۔ آج تک تمہارے کانوں پر جو نہیں رینگی۔ اسلام آباد کے اندر میرے نبی کی بیویوں پہ حملہ کیا گیا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی۔ جو اللہ سے بھی آزادی چاہتی ہے، رسول سے آزادی چاہتی ہے قرآن سے آزادی چاہتی ہے، ننگ دڑنگ یورپ کی فرنگی تہذیب کو وہ یہاں لانا چاہتی ہے۔ ہم اہل اقتدار سے گزارش کرتے ہیں ان کو لگام ڈالو، اگر نہیں ڈالو گے اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا، اور یہ عوام باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر کیوں کاروائی نہیں کرتے آپ؟ ان گشتی کنجریوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے جنہوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے، اور جنہوں نے میرے رب کے اس عظیم الشان کلام کی گستاخی کی ہے، ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ فی الفور ہونی چاہیے، جلد از جلد ہونی چاہیے، اور ان کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے۔ اور مسلمانوں، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، یہ موضوع میرا بھی جاری ہے، آئندہ بھی بیان ہوگا، آپ کے لیے بیان یہ ہے، اللہ رب العالمین کی قسم ہے، ساری ڈگریوں سے بڑی ڈگری قرآن ہے، ساری کامیابیوں سے بڑی کامیابی کے قرآن ہے، اور اگر ہدایت چاہتے ہو اور برکت چاہتے ہو، اور آپ نور سے منور ہونا چاہتے ہو، بے سکونیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، اور آزمائش ابتلاؤں سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ قرآن پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، تو پھر تم، رب کا وعدہ ہے اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں دے گا، تمہیں گمراہیوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔